اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جماعت اہل سنت کے باوقار مقتدر علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں چازا ساز درد منداں مالک این و آں صاحب بخت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں صاحب قرآن حبیب رحماں سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ ہم سے اور آپ سے اب رخصت ہونے کو ہے. اس مبارک مہینے میں کائنات کی اصل و جان رسولوں کے سلطان حبیب رحمان صاحب قرآن
سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بڑی خوشی، بڑی مسرت، بڑی شادمانی، ہر طرف اجالا ہی اجالا، نور کا بھرا ہوا موسم، گلی گلی کوچا کوچا نکھرا نظر آیا۔ اور پھر اسی مہینے کی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات سرکار احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا نے وصال فرمایا۔ ولادت کی تاریخ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، 12 ربیع النور۔ وصال کی تاریخ اصحاب اور جانصاران مصطفیٰ پہ جو غم و الم کے پہاڑ ٹوٹے، اس سرکار کے وصال فرما جانے پر جو دیوانگی وارفتگی صحابہ پہ طاری ہوئی کہ اس کی وجہ سے کنفرم تاریخ ذہن میں محفوظ نہ رہ سکی، اور وصال کی تاریخ میں اختلاف پیدا ہوا۔ چنانچہ 2 ربیع النور شریف بھی وصال کی تاریخ بتائی گئی، 5 ربیع النور، 7 ربیع النور، 9 ربیع النور اور 12 ربیع النور، اس طرح سے مختلف تاریخوں کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ کائنات میں ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، درخت و ثمر، شجر و حجر، برگ و بحر، خشک و تر، ہر ایک شے کو اللہ نے پیدا کیا۔ انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ نے بھیجا، اور انسان کو اللہ نے عقل و شعور، دانشمندی، ذہانت، فراست، ذکاوت، حسن و جمال، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، اہل و عیال، والدین، ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے انسان کو مالا مال کیا اور صاحب اختیار بنایا۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، ہر چیز کا ہمیں اختیار ملا۔ ہم اپنی مرضی سے کھائیں، اپنی مرضی سے بیٹھیں، اپنی مرضی سے سوئیں، جو بھی کام کاج چاہیں وہ کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، علم حاصل کریں، پڑھیں لکھیں، دنیا کمائیں، دین کمائیں، جو چاہیں کریں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اختیار نہ ہوتا تو حساب کا سوال نہ ہوتا۔ راستہ اچھا برا اللہ نے بتا دیا، اس راستے پہ چلو گے جنت ملے گی، اس راستے پہ چلو گے سزا ملے گی، جہنم ملے گی۔ دونوں راستے اللہ نے دے دیے، اور پھر اختیار دے دیا، اب تم جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو۔ عام آدمی اختیار لے کر دنیا میں آیا، اپنے اختیار ہی سے کچھ لوگ دین کما لیتے ہیں، اور اپنے ہی اختیار سے کچھ لوگ صرف دنیا کما لیتے ہیں۔ اچھے کام کرنے والے، نیک اور عبادت و ریاضت کرنے والے لوگ
الگ اپنا ماحول بناتے ہیں اور ناجائز کام، حرام کام، فضول کام، بے معنی لغو کاموں میں لگے رہنے والے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنا الگ ماحول بنا لیتے ہیں۔ ان سارے معاملات میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ کے نزدیک کوئی بندہ مختار نہیں ہے، سب مجبور محض ہیں، اور وہ یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ بندے کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی فکر ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے عقل و شعور، سمجھ بوجھ، اچھے برے کی پہچان، ساری صلاحیتوں کو دے کر اب اللہ نے اختیار دے دیا، جیسا چاہو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ دنیا کے سارے معاملات میں اختیار عام بندوں کو حاصل ہے، لیکن دو مرحلے ایسے ہیں جہاں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت ہو، سرمایہ دار ہو، امیر و کبیر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، کمزور ہو توانا ہو، کوئی بھی ہو۔ دو مرحلوں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایک تو انسان کی اپنی پیدائش اور دوسرے اس کی اپنی موت۔ یہ دونوں مرحلے ایسے ہیں جہاں کسی کا نہ کوئی قابو چلتا ہے، نہ اختیار چلتا ہے، نہ تجویز، نہ سینس، نہ دماغ، نہ حکمت، نہ قوت، نہ طاقت، کچھ قابو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان ان دو مرحلوں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، کسی کی کوئی تجویز کارآمد نہیں ہوتی، محض مرضی پروردگار ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو دنیا میں ہم آ جاتے ہیں، اور اللہ جب چاہتا ہے تو دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں۔ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے گھر، سب کے گھر کا ماحول ہے، پیدائش بچوں کی ہوتی ہے، لیکن کسی کا کوئی اختیار کسی معاملے میں نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم آ گئے، دنیا میں آئے، دنیا کی رنگینی دیکھی، لذت دیکھی، رعنائی دیکھی، بہار دیکھی، زینت دیکھی، تمام خوشیاں دیکھی، ترقی دیکھی، اور اب دنیا سے ہم نے دل لگا لیا، اور دل لگ گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہی نہ پڑے، تو ہمارا چاہنا کارآمد نہیں ہوگا، چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جتنی حیات لے کر آئے ہیں ہم، اتنے دنوں دنیا میں رہیں گے، اور جب وہ دن ہمارے پورے ہو جائیں گے، مرضی مولا ہوگی تو اس دنیا سے ہم کو جانا ہی ہے۔ کوئی انسان بچ نہ سکا ہے، اپنی طاقت سے، دولت سے، اختیار سے، سلطنت سے، بادشاہت سے، کسی بھی ذریعے سے کوئی رہ نہیں سکا، بچ نہیں سکا۔ دن زندگی کے پورے ہوتے ہیں، ملک الموت پہنچ جاتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، اور پھر وہ اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کر لیتا ہے۔ کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی شیش محل میں رہ جائے، کوئی شیشے کا محل بنا لے، کوئی 7 طبق زمین کے اندر رہائش کا انتظام کر لے، جب بھی وہ رک نہیں سکتا۔ فرشتے کو طاقت ہے، وقت پر پہنچے گا اور اپنا کام پورا کرے گا، اسے دنیا سے جانا ہی پڑے گا۔ عام انسانوں کی پوزیشن یہ ہے، لیکن
کہاں ہیں وہ بدعقیدے، وہ بدتمیز گستاخ جو اپنا تو خود اختیار رکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار کے سلسلے میں کلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انہیں کیا اختیار ہے، وہ تو مجبور محض ہے۔ ارے عام مرحلے میں جب انسانوں کو اتنے اختیارات اللہ نے دیے ہیں، وہ تو آقائے کونین ہیں، رب کے محبوب اعظم ہیں، اللہ نے انہیں اتنا اختیار دیا ہے کہ دنیا میں عام انسانوں کو جن مرحلوں میں کوئی اختیار نہیں، ان میں بھی میرے آقا کو اللہ نے اختیار دے کر بھیجا ہے۔ پہلا تو اختیار مصطفیٰ کو یہ دیا ہے کہ دنیا میں ہر بچہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس کی صورت گری کرتا ہے، نقشہ بناتا ہے، حسن و جمال بخشتا ہے، سب کچھ اللہ اپنی مرضی سے کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے اپنا چہرہ بناتا ہے کیا؟ کوئی اس کی دلیل مثال لا سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر عام آدمی اپنی مرضی سے اپنا چہرہ بنا کر، اپنا نقشہ بنا کر دنیا میں آتا تو زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا دشوار ہو جاتا۔ جو ہی قدم گھر سے باہر نکالتا، کوئی دیکھنے والا دیکھتا، کہتا ارے بھائی تم نے اپنی ناک یہاں کیوں لگا لی؟ ناک کو تو چاہیے تھا کہ پیچھے لگا لیتے، یہ آنکھیں یہاں کیوں نصب کر لیں؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ اوپر لگا لیتے، یہ کان دونوں سائیڈ میں کیوں رکھا؟ یہ تو چاہیے تھا کہ سامنے لٹکا لیتے۔ حالانکہ اس کی رائے کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو یہ وقت ہی بتاتا وہ انسان چوچو کا مربع بن جاتا، ہیولا بن جاتا۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے، لیکن اللہ نے بندوں کو اختیار کچھ نہیں دیا۔ اب کوئی اگر کہے گا ناک یہاں کیوں، آنکھ وہاں کیوں، کان یہاں کیوں، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے نادان خاموش رہنا، میں نے کچھ نہیں بنایا ہے، یہ سب میرے خدا نے بنایا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق صورت گری کی گئی ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ جواب ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے جیسے چاہا ویسے ہمیں اور آپ کو بنایا، جیسا نقشہ چاہا دیا، جیسی صورت چاہی دی، جیسا رنگ و روغن چاہا دیا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اب اس مرحلے میں آئیے اپنے آقا و مولا پیغمبر اسلام کا ذرا اختیار دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو اس معاملے میں بھی میرے خدا نے اختیار دے کر بھیجا ہے۔ حسن و جمال کے پیکر ہے مصطفیٰ، سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں مصطفیٰ۔ نبی کا رنگ و روغن، نبی کی رونق، نبی کا نور، نبی کا حسن، نبی کا جمال کائنات میں کوئی مثال نہیں لا سکتا، ثانی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی ایسے حسن و جمال کے پیکر بن کر آئے کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی عاشق مصطفیٰ نبی کی بارگاہ کے مدثرہ حسان ابن ثابت کہتے ہیں، حسان ابن ثابت کہتے ہیں مصطفیٰ مجلس نور میں جلوہ بار ہیں، اور حسان کو نبی نے حکم فرمایا ہے حسان ذرا اپنے نبی کی نعت سناؤ۔ حسان ابن ثابت عاشق مصطفیٰ ہیں، بہت دنوں سے انہوں نے نعت رسول لکھ لکھ کر اکٹھا کیا ہے، شوق ہے کہ نبی کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج وہ موقع آ گیا، اللہ کے پیارے نبی نے حسان ابن ثابت کو طلب فرما لیا۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان آئے، اللہ کے پیارے نبی نے ممبر منگایا، صحن مسجد میں رکھوایا اور حسان سے فرمایا، نبی نے اے حسان اس ممبر
ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اپنے نبی کی نعت سناؤ۔ ذرا توجہ فرمائیے، حسان نعت خوان رسول ہیں، غلام رسول ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، لیکن حسان کو اللہ کے پیارے رسول نے ممبر منگا کر اوپر کھڑا کیا، نبی نیچے، صحابہ نیچے، حسان اوپر ہیں۔ یہ حسان کو نبی نے اونچا مقام کیوں دیا؟ ممبر پر قدم کیوں رکھوایا؟ ممبر پہ کھڑے ہو کر نعت پڑھنے کے لیے حکم فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نعت نبی یہ کھلواڑ نہیں ہے، مصطفیٰ کی نعت بڑی عظمت والی ہے، جو پڑھتا ہے اسے اونچا مقام مل جاتا ہے۔ ارے نعت مصطفیٰ کے پڑھنے والے کو جب یہ اونچا مقام مل رہا ہے تو جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا، رفعت کا عالم کیا ہوگا، درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے کتنا عروج دیا ہے میرے خدا نے۔ حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر حسان کہتے ہیں وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي۔ اے میرے پیارے نبی، نعت رسول پڑھی جاتی ہے نا، ربیع النور میں خام طریقے پر نعت رسول پڑھی جاتی ہے، جلوس میلاد النبی کا نکلتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر موقع پر نعت پڑھی جاتی ہے۔ گستاخوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، فضول کہتے ہیں، بے معنی کہتے ہیں، لغو کہتے ہیں، لیکن ان نادانوں کو بتا دیجئے نعت رسول پڑھنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ نے سنا ہے، نبی کے صحابہ نے پڑھا ہے، نبی کی مجلس سجی ہے، نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ نبی کے نعت کی محفل سجاؤ، نعتیں پڑھو، نعتیں سناؤ، اللہ تمہیں اجر عظیم دے گا، تمہیں اپنی بارگاہ سے قریب فرما لے گا۔ حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا اجمل منک لم ترا قط عینی۔ اے اللہ کے پیارے رسول، آپ جیسا حسین و جمیل تو میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اے حسان تم نے نہیں دیکھا، یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ممکن ہے دنیا کے کسی کونے میں ان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہو۔ فوراً حسان کو خیال آ گیا کہ سوال کرنے والا سوال اٹھا سکتا ہے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے مصطفیٰ، ارے دیکھنے کی کیا بات، آپ جیسا کامل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خدا نے اگر ایسا حسین و جمیل کسی کو بنایا ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ حضرت حسان کہتے ہیں، اور آگے حضرت حسان کہتے ہیں بھئی ان کی زبان عربی ہے، عربی میں نعت پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان اردو ہوتی ہے، ہم اردو میں نعت رسول پڑھتے ہیں، وہ عربی میں نعت پڑھ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے مصطفیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے، ہر عیب سے پاک تخلیق فرمائی ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے نبی آپ نے چاہا ہے، جیسے چاہا ہے آپ نے ویسے خدا نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حسان ابن ثابت نے بارگاہ رسالت میں
یہ شعر پیش کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا میں پیدائش کے معاملے میں ہر ایک کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بندوں کو بنا کر بھیجتا ہے، لیکن ہمارے نبی ایسے ہیں کہ پیدائش میں بھی نبی کو اختیار دیا گیا ہے۔ اے مصطفیٰ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، جیسے چاہو اپنے کو سجاؤ، جیسے چاہو رنگ و روپ اختیار کر لو، جو چاہو گے مصطفیٰ خدا تمہیں دیتا رہا ہے، دے کر بھیجے گا، دیتا رہے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی روئے زمین پر آئے، اس مرحلے میں بھی نبی کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا میرا میٹر تھا موت۔ انسان کی موت کے سلسلے میں بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا۔ جب دن پورے ہوں گے لمحہ بھر موقع نہیں ملے گا، اسے جانا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمارا نبی ایسی شان والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، ایسے مختار ہے مصطفیٰ۔ آنے کے سلسلے میں آپ نے سن لیا، نبی کی پیدائش میں بھی اللہ نے نبی کو اختیار دیا، اور جب نبی کے جانے کا وقت آ رہا ہے اس وقت میں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے۔ نبی چاہو تو آؤ، نبی چاہو تو دنیا میں رہو، تمہیں اختیار ہے۔ قرآن کریم کی آیت شریفہ جو ابھی میں نے پڑھی تھی، یہ پوری سورہ پاک اذا جاء نصر اللہ والفتح ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورہ پاک نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور مذہب اسلام کی فتح و نصرت کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بے شک اللہ کی مدد آ گئی اور فتح اسلام کو حاصل ہو گئی۔ کیا نہیں دیکھتے فوج در فوج لوگ داخل اسلام ہوتے جا رہے ہیں؟ بس اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد و ثنا کرو، اور اس کی بارگاہ میں استغفار چاہو، وہ تواب ہے، تمہاری توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ پاک جب نازل ہوئی تو عام صحابہ میں بڑی دھوم مچی، خوشی ہوئی، سارے لوگ خوشیاں منانے لگے، اور یہ اعلان ہونے لگا کہ اب فتح اسلام کو مل گئی ہے، قرآن نازل ہو گیا اور سورہ پاک اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، اب اسلام کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ سارے صحابہ میں دھوم۔ انہی میں ایک ایسے بھی صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کہ جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی ہر ایک خوشیوں میں مگن رہا، لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے ساون جاری ہو گئے، رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو فتح مندی کا اعلان ہوا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ اعلان جو آیا ہے گویا مصطفیٰ جان رحمت جس کام کے لیے آئے تھے دنیا میں وہ کام پورا ہو گیا، لہذا یہ نبی کے دنیا سے جانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کا مفہوم اور اس کا پس منظر جو بیان کیا، سب نے سنا۔ سننے کے بعد لوگ سوچنے لگ گئے، غم و علم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور پھر وہ وقت آ بھی گیا کہ سفر المظفر کی آخری تاریخوں میں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
شدت بخار میں گرفتار ہو گئے۔ بخار کی شدت رہی، غشی پر غشی پڑتی رہی۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں، غشی میں پڑے ہیں، شدت بخار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت گزار ہیں۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ نبی کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، لذت موت چکھنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس مرحلے میں بھی اللہ نے ہمارے نبی کو جو اختیار دیا ہے وہ آپ اپنے ذہن و فکر میں محفوظ کر لیجئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی شدت بخار میں گرفتار ہیں۔ میرے پیغمبر کئی دن ایسے گزر گئے کہ آج ایک وہ دن آیا کہ پیغمبر شدت بخار میں ہیں۔ باہر سے کھڑا ہو کر کوئی آواز دیتا ہے السلام علیکہ یا معدن الرسالہ و اہل بیت النبوہ۔ سلام ہو اے مصطفیٰ کان رسالت آپ کو، اور سلام ہو اے مصطفیٰ آپ کے گھر والوں کو۔ یہ باہر سے سلام کی آواز آئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت میرے مصطفیٰ کی لخت جگر نبی کی بیٹی نے سنا، آواز سنی تو اندر سے ہی حضرت فاطمہ نے جواب دے دیا، کون ہو؟ میرے والد سے ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، شدت بخار میں گرفتار ہے، واپس جاؤ، بات کو آنا۔ یہ اندر سے جواب مل گیا۔ جواب ملا، حضرت فاطمہ نے یہی سمجھا تھا کہ مدینے والوں کو تو خبر ہے، شاید کوئی دور دراز سے کوئی دیہاتی آ گیا ہے ملاقات کے لیے، اور میرے پیغمبر کی حالت یہ ہے اس لیے منع کر دیا کہ بات کو آنا، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں ذکر ہے کہ دوسرے روز یا دوسری بار پھر یہ آواز آئی، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ و اہل بیت النبوہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہی جواب پھر لوٹا دیا، واپس جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ والد گرامی پیغمبر اسلام شدت بخار میں ہیں، اس وقت دیدار کرنا مناسب نہیں، ملاقات مشکل ہے، بات کو آنا۔ یہ آواز پھر اندر سے جواب چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے تیسرے روز یا تیسری بار پھر باہر سے یہ آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ و اہل بیت النبوہ۔ سلام ہو مصطفیٰ آپ پر، آپ کے گھر والوں پر۔ حضرت فاطمہ نے پھر وہی جواب دیا، منع کیا، بار بار بتا رہی ہوں ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر بھی تم ابھی تک کھڑے ہو، کہ اللہ کے پیارے نبی نے آنکھیں کھولیں اور نبی نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کون ہے جو تم اس طرح جواب دے رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان لگتا ہے کوئی اعرابی آیا ہوا ہے، ملاقات کا تمنائی ہے، میں بار بار منع کر رہی ہوں لیکن وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے، آواز دے رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو سنا، سننے کے بعد میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ وہ آنے والا کوئی اعرابی دیہاتی نہیں ہے، وہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں، فاطمہ ان کو اجازت دے دو کہ وہ گھر میں اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ اللہ، ملک الموت آج تک کسی کے گھر میں اجازت نہیں مانگتا۔ فرشتہ موت کا آپ کہیں بھی رہیں تو وہ
اپنے وقت پر بغیر کسی خوف و خطر کے پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ میرے پیغمبر کا دربار ہے، نبی کا وہ گھر بار ہے کہ باہر فرشتہ کھڑا ہو کر اجازت مانگ رہا ہے، اور نبی کا اختیار تو دور کی بات، نبی کی بیٹی کا اختیار دیکھے کوئی، فاطمہ روک رہی ہے تو باہر ہی کھڑا ہے، اندر آنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر انشاءاللہ وفات النبی کے تعلق سے جمعہ آئندہ میں آپ گفتگو سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔